بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بھارت نے ایک دفعہ پھر پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ بھارت تیار رہے۔ پاکستان نے بھارت کو حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے شہری آبادی پر کلسٹر بموں کا استعمال کیا، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت کی ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا اور کلسٹر بموں کا استعمال کیا۔ بھارتی فوج کی جارحیت انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ LOC پر بھارت کی جانب سے کلسٹر بموں کے ذریعے حملے کے بعد ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ آئیے کلسٹر بم کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کلسٹر بم کیسے کہتے ہیں اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جرمن شہر ڈبلن میں 2008 میں منظور کنونشن کے تحت کلسٹر بموں کی تیاری، ذخیرہ کرنے، منتقلی اور استعمال پر پابندی عائد کی ہے، اور 100 سے زائد ممالک کنونشن پر دستخط کر چکے ہیں۔ کلسٹر بموں کی ایسی قسم ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید بم ہوتے ہیں۔ اس بم کے استعمال سے نکلنے والے مزید چھوٹے بم وسیع علاقے میں جانی و مالی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ ایک کلسٹر بم کے اندر 20,000 تک چھوٹے بم موجود ہو سکتے ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے استعمال کیے جانے والے کلسٹر بموں سے 4 سال کے بچے سمیت 2 افراد شہید اور 11 شدید زخمی ہوئے۔ DGSPR نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو کلسٹر بموں سے نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے 30 اور 31 جولائی کی رات نیلم ویلی پر کلسٹر امیونیشن کا استعمال کیا۔ بھارتی فوج کنٹرول لائن پر شہری آبادی پر کلسٹر امیونیشن استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان اور امریکہ میں تعلقات پھر سے بہتر ہوتے دکھائی دے رہے، جیسا کہ امریکی صدر نے وزیر اعظم عمران خان کی پھر سے ایک مرتبہ تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان جو تنازع ہے اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ دورہ امریکہ کے دوران ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی اور واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس خواہش کا اظہار ان سے بھارتی وزیر اعظم نے بھی کیا تھا، جس کے بعد بھارتی حکومت کی جانب سے ٹرمپ کے بیان کی تردید کی گئی اور کہا کہ نریندر مودی نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ بھارتی فوج نے مزید 7 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیریوں کو نام و نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ تفصیلات رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کے بعد بھارت آپے سے باہر ہو گیا اور کشمیر میں عوام پر مظالم کی انتہا کر دی۔ بھارت نے کشمیر پر اپنی تسلط برقرار رکھنے اور عوام پر ظلم کے لیے مزید 28,000 فوجی کشمیر میں تعینات کر دی، جس پر پاکستانی سمیت دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑی گئی۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لے اور بھارت پر زور دے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔